کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. شروع ہو جائے گی کہ شروع ہو چکی ہے. جب تمام مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ترکی ہو، روس ہو، چین ہو، امریکہ ہو، تو پھر سپر پاور جب اتنے تعداد میں ہوں، ایٹمی پاور بھی ہو، یہ عالمی جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت، یعنی ہمارے جو عقل اور شعور ہے اس پہ جو پردے پڑے ہیں وہ بھی، یعنی شیطان بھی ہم پہ ہنسے گا کہ آج بھی یہ کہہ رہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی. تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی. صرف اتنی سی گزارش کرنی ہے کہ 50 سال یہاں پہ ہمارا خون بہہ رہا ہے، اس کا سیز فائر کب آئے گا؟ اتنا ضرور کہوں گا کہ امریکہ شکست خوردہ ہے، اس کی سپر پاور کی وہ روب داب ختم ہو چکی ہے اور دنیا اب نئی کروٹ لے رہی ہے. ان سپر پاورز میں سے اب جو ایران کی اتنی بڑی قوت ابھر کے سامنے آئی ہے، وہ صرف لڑنے کی نہیں، وہ راکٹ لانچروں کی نہیں، وہ جان کا نذرانہ پیش کرنے کی ہے، جو یہ ہمت کسی اور میں نہیں ہے کہ وہ اتنا زبردست قربانی دے سکے کہ تمام دنیا کے ظالموں کو اس نے جھکا کے رکھ دیا ہے. اور اب کبھی ٹرمپ کی بات آتی ہے تو بات لمبی ہو جاتی ہے کہ ٹرمپ تو شاید امریکہ پہ اس سے زیادہ، یعنی جو ٹرمپ اس پہ نازل ہوا ہے یہ مصیبت کافی ہے. امریکہ کی تباہی کے لیے ٹرمپ ہی کافی ہے کہ 1 سیکنڈ میں 400 باتیں کرے. ایک بات کا آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کیا کہنے جا رہا ہے، لیکن سٹاک ایکسچینج کو بڑھا کے اور گھٹا کے اپنے لیے صرف پیسہ کما رہا ہے. تو جو قوم عزت کمانا جانتی ہے وہ پیسے پہ کیا کرے گی؟ پیسہ تو پھر خود ہی آ جاتا ہے جب آپ کو عزت کا مقام مل جاتا ہے. لہذا اس بنیاد پہ میں ایک بات کی طرف اشارہ کر کے واپس جاؤں گا یہاں سے کہ جب ہم سب بائی بائی تھے، شیعہ اور سنی یہاں پہ بائی بائی تھے، کس نے دشمن بنایا؟ کیوں کر ہم دشمن بنے؟ کس کو فائدہ ہوا؟ نقصان کس کا ہوا؟ یہ سب باتیں ہماری سمجھ میں آتی ہے، اب تو بہت آسان ہے، لیکن اس پہ امریکہ کے کروڑوں ڈالر لگے ہیں، کروڑوں ڈالر اس نفرت کو پھیلانے میں. اور آج خدا کے فضل و کرم سے اب وہ بات نہیں رہی کہ شیعہ کے سنی ہے، اب یہی بات ہے کہ ظالم اور مظلوم ہے. تو آج ظالم کا گریبان ہے اور مظلوم جو ہے اس کے مقابلے میں کھڑا ہے. ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مظلوم جیتے گا اور ظالم ہارے گا، اور یہی وہ وقت ہے. تو اسی بنیاد پہ کہ جتنا بھی کچھ ہوا، جس نے بھی اس شیطانی حرکت میں ان کا ساتھ دیا، آج وہ وقت ہے کہ ان کو اس بات کا احساس ہو کہ ہمیں یہ کرنا تھا تو کیوں کرنا تھا، یہ سب کچھ ہوا تو کیسے ہوا. اور آج اس پہ میں خاتمہ کرتا ہوں کہ اگر سپر پاور، کہتے ہیں تیسری عالمی جنگ شروع ہو جائے گی. شروع ہو جائے گی کہ شروع ہو چکی ہے. جب تمام مڈل ایسٹ کے ممالک ہوں، پاکستان ہو، ہندوستان ہو، ترکی ہو، روس ہو، چین ہو، امریکہ ہو، تو پھر سپر پاور جب اتنے تعداد میں ہوں، ایٹمی پاور بھی ہو، یہ عالمی جنگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ ہماری غفلت، یعنی ہمارے جو عقل اور شعور ہے اس پہ جو پردے پڑے ہیں وہ بھی، یعنی شیطان بھی ہم پہ ہنسے گا کہ آج بھی یہ کہہ رہے کہ تیسری عالمی جنگ شروع ہوگی. تیسری عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے. اس کو ایران کے حوالے سے ہم بڑے یعنی دل سے یہ بات کہتے ہیں کہ ایران کو خدا نے یہ ہمت دی کہ ایسی قوت کو للکارے. اور آج جو بھی طاقتیں اس کو یعنی سیز فائر یا جنگ بندی میں بدلنا چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ گولی مسئلے کا حل نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ظلم مسئلے کا حل نہیں، لیکن اب جب کہ یہ امن جو بھی لانا چاہتے ہیں، جس ملک نے بھی کوشش کی، ہم اس کے مشکور ہیں.
اور پاکستان میں ہم اپنے سیاسی قائدین، پارلیمانی قائدین اور بشمول عسکری قائدین، انہوں نے جو کچھ کیا ہم ان کے مشکور ہیں، کیونکہ ہم تو باچا خان کے پیروکار ہیں، ہم تو عدم تشدد کے لوگ، ہم تو عدم تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، اور تشدد سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لہٰذا اگر آج یہ باتیں ہو رہی ہے تو یہ خوشی کی بات ہے، اور ہندوستان اور پاکستان کا سیز فائر ہوا تو یہ اور بھی خوشی کی بات ہے، لیکن صرف اتنی سی گزارش کرنی ہے کہ 50 سال یہاں پہ ہمارا خون بہہ رہا ہے، اس کا سیز فائر کب آئے گا؟ یہ سیز فائر کون کرے گا؟ ہمارے نہ مذہبی ہمارے یعنی کوئی جگہ محفوظ رہی، نہ دنیاوی جگہ محفوظ رہی، نہ ہماری ماں اور بہنوں کی عزت محفوظ رہی، نہ ہمارے آباء و اجداد کی پگڑیاں محفوظ رہی، نہ ہماری دولت محفوظ رہی۔ یعنی ایک اماجگاہ بن چکا ہے اور روز کا معمول ہے کہ یہاں پہ خون بہہ رہا ہے۔ تو ہم دنیا کے ان لوگوں سے گزارش کرتے ہیں کہ جب یہاں پہ تم ساری دنیا کے امن کے لیے کوششیں کرتے ہو تو ہم بھی ایک عاجزانہ التجا کرتے ہیں کہ ہمارے گریبان سے بھی ہاتھ نکالیں اور یہاں پہ امن کی بات کرے، سکون کی بات کرے، اور یہاں پہ دہشت گردی کے خاتمے کی بات کرے۔ اور ہم یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر آج پاکستان اور افغانستان کے تعلقات استوار ہوئے، یہ راستے کھل گئے، تو پھر ہماری جو یہاں پہ غریبی ہے، جو مشکلیں ہیں، جو روز بروز ہمارا ہم زوال کے طرف جا رہے ہیں، یہ راستے اور یہ دن بدل جائیں گے۔ اور خدا سے یقین ہے آج ان شہداء کی بدولت جس کا ہم یہاں پہ ان کو خراج عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اسی دہشت گردی میں 1200 کے قریب باچا خان کے ساتھی شہید ہوئے، 1200 صرف اسی دہشت گردی میں شہید ہوئے۔ اور پھر میرے خیبر پختونخوا کے یعنی ہزاروں لاکھوں کے لوگ شہید بھی ہوئے اور بے گھر بھی ہوئے۔ میں تمام شہداء کا اور تمام غازیوں کا اس دن پہ خدا سے التجا کرتا ہوں کہ اے خدا ہماری مدد کر، ہمیں وہ طاقت دے، ہمیں وہ غیرت اور عزت دے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کر سکیں، اور ہمیں وہ اتفاق دے، اتحاد دے کہ ہم ان کا مقابلہ کر سکیں۔ میں اسی پہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، کون کہتا ہے کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا، زندگی شمع کے مانند جلاتا ہوں ندیم، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں گا۔